یہ رب تعالیٰ نے تو آپ کو کوالٹی دیتی ہے. یاد رکھا ہے یہ گالی تو آپ کو کوئی نہ دسے سی پہلے میں شروعات کرنا پیا, کیونکہ ماں دی بھین دی گود جڑی ہوندی ہے نا وہ تاری تربیت دا اصل پہلا گھر ہوں. اگر تم اپنے بالوں کو یہ دسے سو چیزاں, میں ہاں آج جتنے بیوے بیٹھے ہیں تارے کو میں کوئی شے نہیں منگدا, میں صرف اتنا منگدا کہ جیڑے ویلے تاری شادی ہوئے کہیں تے گھر دے وچ اجرک 400 روپے دی بازار وچ ملدی ہے, رب رسول دا واسطہ ہی اے اجرک اپنے گھوٹ کو پواؤ, اپنی دلہن دے گل وچ پواؤ, اور جیڑے ویلے عید دا موقع آوے ایو اجرک تحفے وچ دیو, بیا کوئی شا تحفہ نہ دیو, کیونکہ ای کو مکاون واسطے بہت سارے لوگوں نے بڑی کوشش کیتی ہے, بڑی کوشش کیتی ہے, اور میرے جے سر پھرے میں پردیس وچ رہ کے پیسے کما کے پیسے بھیجدا پیا تارے کول. سوچو ذرا اج دے دور دے وچ کیڑا بندہ ہے جڑا 50,000 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے مہینے دا 4 لاکھ روپے مہینے دا بغیر کئی مفاد دے خرچ کر دے, کیونکہ میں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت کو سبق ملے کہ آصف خان تو اپنی جان نہیں چھڑوا سکتا کہ تو آکھے سی میں کینیڈا چرانا, میں پردیسی تھی کیا, میں سرائکی اپنے ماں وطن کو بھول گیا, میں اپنی ماں دھرتی کو بھول گیا, میں اپنے امب کو بھول گیا, میں اپنی کپاہ کو بھول گیا, میں اپنے نیلے رنگ کو بھول گیا. نا 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 نا, اگر میں بھول گیا سا تو میں تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا انکاری ہاں, کہ نوز باللہ میں انکاری نہیں بن سکتا. ایویں ہی تو آدھے ہوتے بھی ڈیوٹی ہے, اور اردو پنجابی والی خواتین آپ کے اوپر تو زیادہ ڈیوٹی ہے, کیونکہ آپ کو جنت تبھی ملے گی جب آپ جس دھرتی کے اوپر رہتے ہیں اس کی حفاظت کریں گے. اگر جو بی بی عمرہ اور حج پہ گئی ہیں, مدینے میں گیا 4 دفعہ عمرہ کر رہے ہیں, تو سا اگر مدینے ویسو تو اتنا کئی ٹیکسی والے کو آکو بھی میرے کو مدینہ پھروا, جیڑو مدینہ پھروے سی تے تو پرانے مدینے دے بارڈر تے گھنوے سی. پرانے مدینے دا بارڈر کیڑا ہے, جیڑے پرانے مساجد ہیں وہ بارڈر تے ہن, جیڑا مدینے دا شہر آئی ان دے نکراں تے رب تعالیٰ دے حکم نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد بنائے ہن جیڑے قلعے دا کام کریں دے ہن, حفاظت دا بھی عبادت دا بھی. اور ان دے کون ڈیوٹی دیندے ہیں زیادہ تر پتہ ہے, ان دے اندر زیادہ تر مہاجرین جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آئے ہیں او مدینے دی حفاظت کریں دے ہیں. اب سوچو ذرا اردو پنجابی بیبیوں, آپ کے لیے کتنی بڑی سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی کہ جس دھرتی پہ رہتے ہیں اس کی حفاظت کرنا, اس کی زبان کی حفاظت کرنا, اس کے کاروبار کی, اس کی تجارت کی, اس کے جغرافیے کی حفاظت کرنا آپ کے اوپر سنت رسول کے طور پہ لگا دی گئی ہے, لگا دی گئی ہے. اگر آپ انکاری کریں گے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انکاری ہوں گے, ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک آج تو نہیں پوچھے گا آپ سے, لیکن اگلے جہان ضرور پوچھے گا کہ جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتا دیا تھا جس دھرتی پہ آپ رہتے ہیں اس کی حفاظت کرنی آپ کی ڈیوٹی ہے, اس کی زبان کی حفاظت کرنا, اس کی زبان. آپ ذرا سوچیں ذرا, حضرت ابو بکر صدیق, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا عمل کیا تھا, مدینے کے اصول قانون اپنائے تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مکے کے اصول اور قانون بناؤ, نہیں, انہوں نے کہا جو آپ کے اصول اور قانون ہیں اسی پہ ہم چلیں گے. اس کا کیا مطلب ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو سرائکی وسیب کی ثقافت ہے, سرائکی وسیب کی زبان ہے, سرائکی وسیب کا لباس ہے, اس کا احترام کرنا, اس کو پہننا, اس کے اوپر اس سے پیار کرنا آپ کی ڈیوٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لگ گئی. اور جڑے سرائکی بیبیاں انہوں کو تو ظاہر ہے دس رہے تھے کہ بیبیوں جی میں نماز دی ڈیوٹی ہے نا, ایویں ہی اپنے وطن نال محبت کرن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لا دیتی ہے, اپنی ثقافت کی حفاظت کرن دی ڈیوٹی لا دیتی ہے. اندے کولوں اگر تساں بہر ویسو تے تہاڈی جواب دئی تھی سی, رب تعالیٰ دے حضور جواب دی تھی سی. اور ایک بھائی گال کراں ساری خواتین کے لیے اردو میں, پوری دنیا کے اندر جتنا سرائکی وسیب کا خطہ ہے اتنی آبادی میں
سب سے زیادہ حافظ قرآن سرائکی وسیب کے اندر پیدا ہوتے ہیں، سب سے زیادہ حافظ قرآن سرائکی وسیب میں پیدا ہوتے ہیں، پوری دنیا میں اتنے حافظ قرآن آپ کو نہیں ملیں گے۔ سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مسجد کی امامت کرنے والے سرائکی وسیب پیدا کرتا ہے۔ کتنی عظمت ہے، ایسی مل گئی آپ کو عظمت۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نیل آپ کے پاس دیا، نیلا پانی آپ کے پاس دیا، کپا آپ کے پاس دی، حافظ قرآن آپ کے پاس دیے، نادرہ آپ کے پاس دیے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے بڑی بڑی تاریخی عمارتیں، مساجد بھی سرائکی وسیب میں پہلے تھی۔ اب آپ کہیں گے یہ ساری چیزیں غائب کیسے ہو گئی؟ یہ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ اگر آپ تھوڑے دینا چاہیے سوال پیدا تھی سی کہ بھئی اے پہلے اے بی بی او اے آصف بھائی اے دساؤ اے سارا کو جائی تے والی سارا خراب کیوں تھی گیا؟ میں تو کو دسے نا، کیونکہ جیڑی پچھلی نسل ہے آج تو 100 200 300 سال پہلے وہ بڑے امیر لوگ ہیں۔ تو آپ کو یاد ہے پرانی بی بی بیٹھی ہوئے سرائکی بی بی مکھن مفت ونڈے دیان گھروں، کوئی منگن آنا آئی مکھن دے دیں دیان، لسی دے دیں دیان، دودھ دے دیں دیان، یہ شئی مفت لوگ اپنے گھر چ رکھیں دیان بھی کوئی منگن آسی دے سوں۔ اور یاد کرو مسیح امام واسطے روٹی گھر چ ویندی آئی، کیوں؟ ان مطلب کیا ہے؟ ان مطلب ہے سرائکی وسیب 100 200 سال پہلے اتنا خوشحال ہے کہ محمود غزنوی نے بھی 17 حملے کیتے تورے کول، وہ حملے تورے کول پیار محبت کرن نہ آئی، تورے نال جفی پاون نہ آئی، وہ تہاڈا مال لٹن واسطے آندا آئی، 17 دفعہ حملہ کر کے لٹ گیا آئی ہو۔ اتنے امیر آوے تساں، یہ امیرت دی وجہ تو ذہن چی کوئی نہ آئی کہ بھائی اچھا کوئی لڑائی بھی لڑنی ہے، کچھ جدوجہد بھی کرنی ہے۔ تساں آدھے آوے چلو دودھ پی کے دا سم گئے، گندم آ گئی سال دی سم گئے، کپا آ گئی سم گئے، امب آ گئے سال دے سم گئے، سبزیاں آ گئی سم گئے، فروٹ آ گئے سم گئے، چھولے آ گئے سم گئے۔ اتنی پیداوار تھی آئی کہ تو کو جدوجہد کی ضرورت ہی کوئی نہ ہوندی آئی۔ ہی وجہ تو شعور نہیں پیدا تھیا، جیڑا شعور میں تو کو دیون دی کوشش کرے نہ پیا، یہ شعور نہیں پیدا تھیا جی دی وجہ تو اساں برباد تھی گئے ہیں۔ اور میں کم از کم آج شروعات کرے نہ پیا، میں اس دنیا تو جڑے ویساں جی میں کوئی عمران خان دا حمایتی ہوئے، کوئی مخالف ہوئے، کوئی ہوئے، میں ان دی گال نہیں کرنا پیا، لیکن ایک گال دا مثال دینا پیا۔ عمران خان ایک تقریر چاکھا کہ قائد اعظم نے لوگوں نے پوچھا کہ بھی تساں جدوجہد کیتی ہے تے تساں کیا تہاڈا تاثرات ہیں؟ یہ پورا لائن میں کو ایگزیکٹ یاد نہیں، لیکن انہیں آکھا کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں تو اللہ تعالیٰ سے میں یہ پوچھوں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی قوم کے لیے شعوری آگاہی کے لیے، خوشحالی کے لیے، ان کے حقوق کی جدوجہد کے لیے جتنی محنت کی، کیا آپ اس سے خوش ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا ویل ڈن قائد اعظم۔ اور وہی میں سمجھتا ہوں، میں بھی یہ آدھا ہوں کہ میں جڑے اپنی زندگی مکا کے جڑے میں دنیا تو اللہ تعالیٰ دے کول ورنا کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے کول پوچھے یا میں اللہ تعالیٰ کو دساواں کہ میں جیڑی ماں دھرتی دے سینے دے اتے چوک شہیداں دے نال پیدا تھیا ہم، میں ان دی زبان دی حفاظت واسطے جدوجہد کی تھی، میں ان دی ثقافت دی حفاظت واسطے جدوجہد کی تھی، میں ان دی اجرک کو دوبارہ لوگاں دے گھریں تک دروازے پہنچاون دی جدوجہد کی تھی، اپنی محنت دا پیسہ لایا۔ اے اللہ تعالیٰ میں صرف یہ پوچھنا چاہنا کہ میں اپنی دھرتی ماں دا حق قرض ادا کر دیتے، اگر رب طلاق سی کہ عاطف تو ادا کر دیتے تے میں خوش نہیں رہ سکتا۔ بس میں اپنی ماں دھرتی دا جی میں تو بال ہو سن، کوئی ماما بھی بیٹھے ہو سن، تو بال پیر دھو کے پیونا چاہتے ہیں، جڑے حق جڑے اچھے بال ہوندے، جڑے کوئی دو چار خراب بھی پیدا تھی ویندے انہیں فکر نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی ایک دانا کانا بھی تو ہوندے نا، امب خراب بھی تو تھی ویندے، کپاہ خراب بھی تو تھی ویندی ہے، کنک دے سٹے برباد تے تھی ویندے، اندے نال پریشان نہیں تھی بنا۔ لیکن جیڑا صحیح حلالی دا بال ہے وہ ایک دفعہ ماں دا 9 مہینے دودھ پی کے ساری عمر ماں دی خدمت کریں دے۔
میں این واسطے میں بھی آتا کہ میں ساری عمر اپنی ماں میری فوت ہی کی ہے لیکن میں اپنی ماں دھرتی دی خدمت کریں دے ان دنیا تو چلا بن اور ایو جذبہ تواڈے دیکھنا چاہنا میرا نانا گنو کوئی ضرورت کوئی نہیں آصف خان نہ گنن دی جڑے گالی میں تو کو دسن وہ یاد رکھنے میں تو کو رب رسول دا واسطہ دینا دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا واسطہ دینا تواڈا کوئی خرچہ نہ تھی سی تواڈا کچھ نقصان نہ تھی سی تواڈا کوئی ٹائم نہ لگ سی ایو گالی تساں یاد رکھو اور اپنے بالاں کو دسو اور اردو پنجابی والی بیویوں آپ کی بھی ڈیوٹی بنتی ہے آپ بھی بتاؤ کہ بیٹا جس دھرتی پہ آپ رہتے ہو دنیا اس خطے میں سب سے پہلے کپاس یہاں پیدا ہوئی تھی کہ بیٹا جس دھرتی پہ آپ بڑے ہو رہے ہو نیلا رنگ سب سے پہلے اس دھرتی پہ پیدا ہوا بیٹا جس دھرتی پہ آپ جوان ہو رہے ہو سب سے پہلے دنیا کے اندر انسان کو جوتی اس دھرتی کے انسانوں نے پہنائی تھی بیٹا جس دھرتی پہ آپ روٹی کھا رہے ہو اس دھرتی کے اوپر سب سے پہلے مائکرو ویو اوون تندور وہ آج سے ہزاروں سال پہلے انجینئرنگ کا شاہکار تھا وہ جس کو دیکھ کے پھر دوسرے تندور بنے ہیں چاہے وہ بجلی کے بنے گیس کے بنے اس کو دیکھ کے بنائے گئے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے کیا میکانزم ہے اور اس میں سے ہوا نکالنا یہ ساری چیزیں آپ غور کریں گے اردو پنجابی بیبیوں کہ توڑے تے ڈیوٹی بن گئی پھر ڈبل ڈیوٹی بن گئی ڈبل ڈیوٹی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ توڑے مجبوری دے وچ تسی ہجرت کیتی ہے حالات دی وجہ تو ہجرت کیتی ہے جدوں ہجرت کر لئیے تو پھر اس دھرتی دی خاطر اس دھرتی دی خاطر قربانی بھی دینی ہے پیار بھی کرنا ہے عزت بھی دینی ہے